السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں آج کے اس دوسرے سیشن میں کچھ سوالات ہیں ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جو جواب ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سوالات کئی ایک ہیں، اس میں سے بہرحال جو بھی وقت اجازت دے گا انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا جو سوال ہے ہمارے سامنے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے بہت ساری اچھائیوں کے بعد بھی ہم دینی علم منحرف لوگوں سے نہیں لیتے، تو محدثین نے خوارج روافض سے احادیث کو کیوں لیا؟ ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے، اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے جدید مناہج کے مزید سوالات جو آگے آ رہے ہیں اس میں اس کی تفصیلات آئیں گی، لیکن سرسری طور پر اس کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ صحیح ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ بہت ساری اچھائیوں کے بعد بھی ہم لوگ دینی علم منحرف لوگوں سے نہیں لیتے ہیں۔ دونوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، اس میں دو تین باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، علم لینا، اور ایک ہے احادیث لینا، یعنی روایتیں قبول کرنا۔ تو سب سے بڑی بات تو ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل یکساں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، روایتیں علم کا سورس ہیں، روایتوں ہی میں علم ہے، اس میں انکار نہیں ہے، احادیث میں علم ہے، اور احادیث ہی کے مطابق ہمیں زندگی میں عمل بھی کرنا ہے، تو بلا شبہ وہ علم ہے اور علم کا سرچشمہ ہے۔ لیکن روایتوں کی قبولیت اور عدم قبولیت، اس کو علماء نے گواہی دینے وغیرہ سے بھی جوڑا ہے کہ روایت شہادت کی طرح ہے، تو شہادت کس کی قبول ہوگی؟ جس کی شہادت قبول ہوگی اس کی روایت قبول ہوگی، تو ہمیں اس معنی میں اس کو سمجھنا ہے۔ رہی بات علم حاصل کرنے کی، تو علم حاصل کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے اس سے پہلے سوال کے جواب میں، کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص جس کا عقیدہ، اس کا منہج درست نہیں ہے، لیکن اس کے پاس عربی زبان کا گہرا علم ہے، عربی زبان، قواعد، نحو، صرف ہے نا، بلاغت، اور اس کے بعد پھر بیان، بدیع اور سارے جو علوم ہیں اس کے، یعنی ساری عربی زبان کی اسے گہری بصیرت ہے، تو ہم اس سے، اس غیر منہجی سے، اس منحرف سے جو منہج میں منحرف ہے، ایسے شخص سے ہم ٹھیک ہے عقیدہ نہیں لیں گے، اس سے منہج نہیں سیکھیں گے اس سے، لیکن عربی زبان سیکھ سکتے ہیں اس سے، عربی زبان کا علم، گرامر اور قواعد کے طور پر ہم اسے سیکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اور کوئی سبجیکٹ ہے جو اس کی مہارت رکھتا ہے تو ہم اس سے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ علم اس سے نہیں لیں گے جس علم میں اس کے انحراف پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات سے پہلے آ چکی ہے۔ تو اچھا، اب یہاں جو بات آئی ہے کہ محدثین نے خوارج روافض سے احادیث کو کیوں لیا ہے، تو ایک بات تو وہ ہو گئی کہ حصول علم اور روایت میں اہل علم کے ہاں فرق بھی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر ہم فرق نہ مانیں، اسے یکساں سمجھیں، تو یہ اعتراض ہمارے سامنے بلا شبہ آتا ہے کہ خوارج سے، روافض سے اور بھی مرجئہ سے، شیعوں وغیرہ سے روایت کیوں لی ہے۔ اس مسئلے کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی بہت تفصیل سے۔ الروایہ عن المبتدعہ، بدعتیوں سے روایت لینے کا کیا حکم ہے؟ بدعتیوں سے روایت لینے کا کیا حکم ہے؟ یعنی بدعتی ہے اور سند کے اندر موجود ہے، تو اس سے روایت لینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ ایک بہت موٹی بات سرسری طور پر اختصار کے ساتھ یہ جان لیں، تفصیلات بعد میں آئیں گی، کہ جو مبتدیاں ہیں نا، بدعتی ہیں، ان بدعتیوں کی سب سے پہلے تو ان کی کئی کیٹیگری ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہوا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بعضوں کی بدعتیں اشد ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت سنگین ہیں، بعض لوگ ان سے کچھ اخف ہے، بعض لوگ ان سے کچھ اخف ہے، تو اس طرح سے ہے نا بدعتیوں میں یا بدعتوں میں بھی درجات ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ محدثین نے جو ان سے روایت لی ہے نا، یہ علل اطلاق نہیں ہے، یعنی ایک دم عام بات نہیں ہے کہ سارے بدعتوں سے روایت لیتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اہل علم کا دو موقف ہے، اہل علم کا دو موقف ہے۔ بڑی تعداد علماء سلف کی، محدثین کی، جس کے اندر امام مسلم ہیں، ایسے امام ابن حبان وغیرہ ہیں، امام حاکم ہیں، امام جوزجانی وغیرہ، اور بھی لوگ ہیں، سب یاد نہیں مجھے ذہن میں ابھی، خیر ایک بڑی تعداد ہے علماء محدثین کی جو اس بارے میں یہ موقف رکھتی ہے، یعنی بدعتیوں سے روایت لینے کے سلسلے میں، کہ ان بدعتیوں کی روایت لینا جائز ہے جو بدعتی داعی نہ ہو، جو بدعتی داعی نہ ہو، اس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، وہ ارجا کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے یہاں شیعیت پائی جاتی ہے، اس کے یہاں خروج کا نظریہ پایا جاتا ہے نا، اس کے یہاں رفض پایا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے ہے نا کی حمایت کرتا ہے، بقیہ سب لوگوں کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو غلط سمجھتا ہے، تبرہ کرتا ہے وغیرہ، یہ اس کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ داعی نہیں ہے، یعنی اپنے اس بدعت کا پرچار کرنے والا نہیں ہے، شیعی ہے لیکن شیعیت کا داعی نہیں، مرجیہ کا عقیدہ رکھتا ہے، عمل کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان عقیدہ درست ہے تو عمل نہیں بھی کریں گے، ہے نا، یا عمل میں کوتاہی بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ عقیدہ ہے اس کا، لیکن وہ داعی نہیں ہے کہ اس عقیدے کو پھیلاتا، اس کی پرچار کرتا ہو۔ تو ایسے بدعتیوں سے محدثین نے روایتیں لی ہیں۔ کیوں بدعتیوں کی، ان بدعتیوں کی روایتیں نہیں لی جو داعی ہوں، غیر داعیوں کی روایت لی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی محدثین کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ داعی ہوگا تو اس بات کا قوی امکان ہوگا کہ اپنی اس بدعت کو بھی پھیلائے گا، اس سے قطع نظر کہ اس نے پھیلایا ہے کہ نہیں پھیلایا ہے، وہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا ہے، اس سے قطع نظر، لیکن اگر وہ داعی ہے تو اس بات کا داعیہ بہت ہے، یعنی بہت امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی حدیثوں کے اندر وہ اپنی بدعت کو بھی پھیلانے کی، اس کا پرچار کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ تو جو ایسے بدعتی ہیں جو داعی ہیں، ایسے لوگوں کو تو بے نقاب کیا ہے محدثین نے، ہم نے سنا نہیں؟ جن لوگوں کی دنیا بھر کی کتابیں ہیں سب بدعتوں سے بھری ہوئی ہیں، جن کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں وہ اپنی مجلسوں میں اپنی بدعتوں کا پرچار کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو امام احمد بن حنبل نے کہا نا، لا کرامت ولا نعم عین، کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں سے کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں مل سکتی، انہا کتب بدع و ضلالات، یہ تو بدعتوں سے بھری ہوئی، گمراہیوں سے بھری ہوئی کتابیں ہیں نا، ایاکم ان سے بچ کر کے رہنا، ایاکم ان سے بچ کر کے رہنا، نام لے لے کر کے، ہے کہ نہیں؟ تو جو داعی ہیں یعنی پرچار کرنے والے ہیں، پھیلانے والے، لکھنے والے ہیں، مصنف ہیں، یا حلقہ درس ہے ان کا گروپ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اپنے گرد اکٹھا کرتے ہیں، اس طرح کا اگر داعی ہے تو ایسے داعیوں کی روایتوں کو محدثین نے نہیں قبول کیا، ان سے روایتیں نہیں لیا ہے۔ تو جن بدعتیوں سے روایتیں ہم کو ملتی ہے نا، ان بدعتیوں میں سے رافضی، فیہ رفض، فیہ تشیع، فیہ فلاں کے اندر رافضیت ہے، فلاں کے اندر شیعیت ہے، فلاں کے اندر ارجاء ہے، فلاں کے اندر خروج ہے، ایسے جن لوگوں سے روایتیں لی ہیں تو یہ اس کے اندر نمایاں فرق ہے کہ وہ داعی نہیں ہے اس لیے اس کی روایت لے لیا ہے، محض سند کے اندر وہ باتوں کو نقل کرنے والا ہے، کیونکہ داعی نہیں ہے اس لیے اپنی بات پھیلانے کا داعیہ وہاں نہیں پایا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے نا کہ محدثین کے یہاں تحری پائی جاتی تھی، تحری کسے کہتے ہیں؟ تحری کہتے ہیں بہت زیادہ گہری نظر سے جانچ پڑتال کرنا، بہت گہری نظر رکھنا اس کی ایکٹیویٹیز پر، اس کی باتوں پر، اس کی سوچ پر، اس کے حلقے احباب پر، اس کے ملنے جلنے والوں پر، اس کے ماحول پر، یعنی پوری تحری کے ساتھ، باریک نظر سے، جانچ پڑتال کے ساتھ، کوشش کر کے، ہے نا، کوشش کر کے، محنت کر کے یہ پتہ لگا کر کے اس کا کیا معاملہ ہے، تو تحری کے بعد روایتوں کو لیا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ گرچہ ہمیں بعض روایتوں میں ایسے راوی ملتے ہیں جن کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس کے باوجود کہ ان کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں
لیکن محدثین کے ہاں اس قدر احتیاط، تحری اور خاص طور پر دائی اور غیر دائی کی تفریق، ان تمام چیزوں کا اتنا زیادہ اہتمام پایا جاتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ وہ روایتیں ایسے ہی 90% سیف ہیں۔ یہ ان کے اصولوں کے برتنے کے نتیجے میں، ان کی تحری کے نتیجے میں، اور ان کے یہاں جو مطلب پرچارک ہے یا پرچارک نہیں ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس اعتبار سے وہ کافی سیف اور کافی محتاط ہو کر کے روایتوں کو لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی مطلب تعداد ہے محدثین کی، جس میں ایک بڑا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں اس چیز کی موافقت ظاہر کی ہے، اس چیز کی موافقت ظاہر کی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ایک طبقہ چند محدثین کا یا اسلاف کا چند لوگوں کا ایسا بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ احتیاط برتتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، جس کے ہاں بدعت ہے اس سے بالکل ہی ہمیں روایتیں نہیں لینا ہے۔ تو ایسے بھی بعض ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو بدعتیوں سے روایتیں لینے کی بات ہے، وہ ان تمام احتیاط کے بعد روایتیں دی گئی ہیں، تحری کے بعد، پتہ لگانے کے بعد، دائی ہے غیر دائی ہے، تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اپنی روایت کے ذریعے سے وہ اپنی بدعت کا پرچار کر رہا ہے، اپنی بدعت کو پھیلا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، پائے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور وہ اپنی بدعت کا پرچار کرتے تھے۔ ان کی روایتوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ شیعی ہے تو شیعوں کی موافقت میں، وہ رافضی ہے اس لیے رافضیوں کی موافقت میں، خارجی ہے تو خروج والی باتیں لا کر کے بے سرپیر کی بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ پائے گئے۔ تو جو اس میں سے چند لوگ مشہور ہیں ان کو تو تقریباً عام لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر آل بیت رسول کا حوالہ دے کر کے، اور حضرت معاویہ بنو امیہ وغیرہ کے خلاف بہت ساری باتیں کرنے کا جو کام جن لوگوں نے کیا ہے نا، ایسے شیعی راوی جو ہے نا، رافضی قسم کے راوی جو بالکل یعنی کہہ لیجیے کہ رافضیت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس قسم کے راویوں کو تو عام طور پر محدثین کے علاوہ بھی ہے نا طلبہ علماء بھی جانتے ہیں، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر زکریا غلابی تھا، جس نے مخالفت کی، ایسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ نام تھا، اس نے بھی بہت ساری روایتیں اہل بیت رسول کی موافقت میں اور بنو امیہ کے خلاف بہت ساری باتیں بیان کی۔ اس طرح کی اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جنہیں عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدثین جو روایتیں لی ہیں اہل بدعت سے، وہ اس اعتبار سے لی ہیں، تو ہم اس سے یہ حجت نہیں قائم کر سکتے کہ جب ان لوگوں نے بدعتیوں سے روایت لی ہے تو ہم اہل بدعت سے علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی دونوں وجہ ہے کہ سب سے پہلی بات، آج اس ماحول میں ہلکا سا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن بدعتیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ان بدعتیوں میں سے کون ہے جو دائی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ سب دائی ان کی کتابوں ہی سے اقتباسات کوٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی نیٹ ورک سے ہی باتیں لا کر کے لوگ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کہ آج کل کی جو بدعتی ہیں، جو بھی منہج سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب دائی ہیں۔ پہلا کام، سب سے اہم چیز ہے۔ ایک کوئی نام بتائیے جس کی کتاب نہ ہو، ایک نام بتائیے جس کے فالوور نہ ہو، ایک کوئی نام بتائیے جس کے لیے صبح و شام لوگ کوششیں نہ کر رہے ہوں، ایک نام بتائیے جس کا لوگ دفاع نہ کر رہے ہوں۔ موجود ہے ساری چیزیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات، وہ شرط ہی بنیادی مفقود ہے جو شرط محدثین کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے ہم علم لے سکتے ہیں، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں۔ یہ بہت بڑا شبہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، جس بھائی نے بھی ذکر کیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اہل بدعت سے یا جن کے ہاں منہج کا فساد ہے، اس سے ہمیں پورے طور پر محتاط رہنا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ روایت کا دور تھا۔ وہ دور کس کا تھا؟ روایتوں کا دور تھا۔ حدیثوں کو ڈھونڈ کر کے سندوں کے ساتھ تلاش کر کے اسے نوٹ کرنا تھا۔ آج وہ کام نہیں ہے۔ آج حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، حکم کے ساتھ کتابوں کے اندر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج وہ چیز اگر اس وقت کسی وجہ سے وہ کام ہوا بھی ہو تو آج اس کی گنجائش نہیں ہے، آج اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کیا دشواریاں تھیں، کیسے مسائل تھے۔ آج وہ مسائل نہیں۔ آج ہمارے سامنے روایتیں جو ہیں کتابوں میں درج ہو چکی ہیں، اس کی شرح ہو چکی ہے، راویوں کی زندگی بیان کی جا چکی ہے،
کس کی حقیقت کیا ہے، کس کی حالت کیا ہے، وہ دائی ہے غیر دائی ہے، اس کا پورا حلیہ ہمارے سامنے الحمدللہ محدثین نے کتابوں میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے، وہ سارا کام وہ کر چکے ہیں اور آج بتا چکے ہیں۔ تو ہم اہل بدعت سے نہیں روایتیں لیں گے، نہیں حدیثیں لیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں ان کو استاد بنائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کو بگاڑ دیں گے۔ ان کی صحبت میں نہیں رہنا ہے۔ کہتے ہیں، بعض سلف کہتے تھے کہ من یماشی صاحب بدعہ فہو مبتدع، جو بدعتی کے ساتھ چلتا ہو وہ بدعتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خطرہ ہے کہ وہ بدعت اس کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہے، یہ تو ہو گئی بات کہ اس سے ہم جڑیں کہ نہ جڑیں، علم حاصل کریں کہ نہ کریں، یہ پہلو ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے کہ کن سے جڑ کے علم حاصل کرنے کی تعلیم کتاب و سنت کے اندر ہے۔ اس لیے ہم اسی دائرے میں کوشش کریں، کس سے جڑنا ہے اس کی کوشش کریں، کس سے جڑنے میں خطرہ ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں احتیاط کے نام پر کہ ہم اس سے کیا کریں گے، دور رہیں گے۔ جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کی فکر اور اس کا فساد ہمیں معلوم ہے، ایسے لوگوں کے معاملے میں بالکل بھی نہیں پڑنا، ایک دم محتاط ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ تو اس راستے پر الحمدللہ چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے اور معلوم ہو کہ اس آدمی کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، تو آ کر کے سوال کرنا چاہتا تھا ائمہ کے سامنے، تو ائمہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس کا سوال بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آیت پیش کرے، ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کہتے تھے نہ، کوئی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، کہتے تھے نہیں، کوئی حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، منع کرتے تھے۔ آدھی آیت بھی نہیں پیش کرنا ہے، آدھی حدیث بھی نہیں پیش کرنا ہے۔ شاگردان پوچھتے تھے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ آیت ہی پیش کر رہا تھا، حدیث ہی کا۔ آیت حدیث تو سب پیش کرتے ہیں، وہ اپنی بدعت کا شبہہ اگر تمہارے سامنے پیش کر دے گا اور تمہارے دلوں میں سے، تم لوگوں کے دلوں میں سے کسی کے دل میں اگر وہ بدعت کا شبہہ لٹک جائے گا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى والا مسئلہ لے کر کے آئے، کیا سوال کیا؟ آیت تھی کہ نہیں تھی؟ سوال کر لیا، کیف استوى، اللہ عرش پر بلند ہوا، قرآن کی آیت میں، 7 آیتوں میں، کیف استوى۔ امام صاحب مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بتائیے اللہ کیسے مستوی ہوا؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی؟ یعنی وہاں اوپر اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، تو کیفیت کیا ہے، کیسے ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، نعوذ باللہ سویا ہے، لیٹا وغیرہ، کیفیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کو سن کر کے آپ پر غشی طاری ہو گئی، ایک دم تنتنا گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اتنا بتلایا ہے کہ عرش پر مستوی ہوا ہے، اس لیے اللہ کا مستوی ہونا، عرش پر بلند ہونا معلوم ہے، مجہول نہیں۔ اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے، اور کیسے مستوی ہوا ہے یہ غیر معلوم ہے، مجہول ہے، نہیں معلوم، اللہ نے بتایا نہیں کیسے مستوی ہوا ہے۔ اس کے بعد والسؤال عنہ بدعہ، کیسے کا سوال کرنا بدعت ہے، کیسے مستوی ہے اس کا سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ سوال کیا ہی نہیں کسی نے سلف میں، اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا نہیں، سوال کیسے کریں گے ہم کیسے مستوی ہوا؟ اور اللہ کے نبی اور امام مالک نے کیا کہا آخر میں؟ اور آپ نے فرمایا وما اراک الا مبتدعا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو بدعتی ہے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اسے باہر نکال دیا، کہا اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ شاگردان بیٹھے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ شبہ اگر ان میں سے کسی کے دماغ میں اگر لٹک گیا تو وہ اسی میں گھومتا رہے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے؟ تو والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعۃ وما اراک الا مبتدعا اخرجہ، اور اسے باہر نکال دیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بالکل ہی محتاط رکھنا ہے، مشکوک آدمی سے بھی علم حاصل نہیں کرنا ہے، ایک دم مستند معتبر جو کتاب و سنت اور راہ سلف پر چلنے والے علماء۔ اور یاد رکھیں، یقین ہونا چاہیے کہ ایسے علماء سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے۔ وہ وقت آئے گا جب اللہ ان علماء کو اٹھا لے گا تو جہلا باقی بچیں گے، تو ابھی تو بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ بہرحال یہ ہو گئی بات، ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا استاذ کتاب سنت سلف امت کی راہ پر چلنے والا ہو،
زندگی کے ہر گوشے میں، ایمان، عقیدے، عبادات، معاملات، ہر چیز میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، ان کا کیا رویہ تھا، اس راستے پر تابعین بھی چلے، اسی پر تبع تابعین بھی چلے، ائمہ محدث اسی راہ پر۔ تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، یہی ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کا پیمانہ ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا ایک سوال، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اختصار کے ساتھ یہ جواب واضح ہو گیا۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے سامنے، کیا جرح و تعدیل اور کسی کو سلفی یا غیر سلفی کہنا خواص و عوام سب کا کام ہے؟ جرح و تعدیل اور کسی کو سلفی یا غیر سلفی کہنا خواص و عوام سب کا کام، ایسا نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ سب کا یہ کام نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جرح و تعدیل کا علم رکھنے والے جو ہیں ان کا کام ہے، جن کے پاس جرح کا، تعدیل کا، اس کے اصولوں کا علم ہے، وہی وہ کام کریں گے۔ لیکن جرح اور تعدیل جب علم والے نقل کر دیں تو جرح و تعدیل کو نقل تو کر سکتا ہے آدمی، جیسے ہم نقل کر رہے ہیں۔ امام مالک نے کرابیسی پر، امام احمد بن حنبل نے کرابیسی پر جرح کیا، ہم نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کرابیسی پر جرح کیا ہے کہ نہیں، فلاں راوی پر جرح کیا ہے، ہم اس کو نقل کرتے ہیں۔ امام فلاں نے، امام بخاری نے، امام فلاں نے کہا کہ یہ شیعی ہے، یہ رافضی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، ہم اس جرح کو نقل کرتے ہیں۔ تو جس جہاں پر کبار نے، محدثین نے یا کبار ماہرین نے، اپنے فن کے جاننے والوں نے ہے نا جرح کی ہے، ان کی جرح کو نقل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نقل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس بھی وہ سامنے علم ہے وہ بتائے کہ ہاں بھائی امام مالک نے، امام بن حنبل نے، امام بخاری نے، امام علی بن مدینی نے، امام مسلم نے فلاں پر جرح کی، تو جرح کو نقل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی تعدیل کا مسئلہ ہے، تعدیل یعنی مطلب عدالت بیان کرنا، جرح کا مطلب نقد کرنا، کمیاں واضح کرنا، اور تعدیل کا مطلب اس کی عدالت، اس کی نیکی، اس کی طہارت بیان کرنا، یہ ہے اس کی سچائی بیان کرنا۔ تو یہ بالکل اس کے برعکس ہے، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جو علماء تھے جرح و تعدیل کے علماء کی بھی تین کیٹیگری۔ ایک ہے جن کو متشددین کہا جاتا ہے، جن کے ہاں یعنی غلطیوں پر بہت جلدی سے جرح کیا کرتے تھے، جرح کرنے میں سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ اور ایک طبقہ ہے متساہلین کا، جن کے ہاں نرمی ہے، یعنی جرح پائی جاتی ہے تب بھی وہ اس میں نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے، جتنا جرح کرنا چاہیے اس سے کم جرح کرتے تھے۔ اور پہلا طبقہ جتنا جرح کے مستحق سے، ان کے ہاں چونکہ مزاج میں شدت تھی تو زیادہ جرح کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک طبقہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، جن کو متوسطین کہا جاتا ہے، معتدلین کہا جاتا ہے، جو بالکل اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، جتنا حق ہے اتنا جرح، جتنا حق ہے اتنی تعدیل۔ اچھا، پھر اس کے بعد اصول ہیں کئی، ایک جرح و تعدیل کے پورے قاعدے ہیں۔ ایک تو کچھ عام قاعدے ہیں، ہے نا، جرح کوئی کرے تو اس کی وجہ بتائے، مثال کے طور پر کہ کیوں اس کے اندر یہ عیب ہے، کیا عیب ہے بتائے، تب قابل جرح ہوگا۔ تعدیل ہے تو اس کے کیا اصول ضابطے ہیں۔ پھر اس کے بعد ائمہ جو محدثین ہیں جرح و تعدیل کے، متشددین ہیں، بیچ والے ہیں، اور جو تساہل کرنے والے ہیں، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، وہ یہ بولیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا، وہ یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا، ہے نا۔ یہ سارے لوگوں کے ہاں پورا دراسہ ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے جرح و تعدیل کے، مطلب سبجیکٹ کا، علم کا پورا اس کے اصول ہیں، قواعد ہیں۔ تو انہیں جو جانتے ہیں وہ نقد کریں، وہ جرح کریں، وہ تعدیل کریں، ان کو حق پہنچتا ہے۔ ہاں، ان کے جرح کے بعد طلبہ اس جرح کو نقل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، تعدیل کو نقل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک اجتہادی علم ہے، اس میں بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس کمی بیشی کو سمجھ کر کے، یعنی وہ مسئلہ کبھی آئے تو اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے کہ فلاں جرح کے لائق نہیں تھا، اس کی جرح کر دیا، تو جرح کی وجہ کیا تھی، غلط معلومات تھی، کوئی غلط رپورٹ تھی، کوئی چیز تھی، یا کوئی چیز تھی جو جرح کے مستحق، جس پر وہ جرح کا مستحق تھا، پھر اس نے رجوع کر لیا، رجوع کا علم نہیں ہے تو رجوع کرنے والی بات بدلا دی جائے تاکہ اس جرح کو ختم کر کے تعدیل کر دے اس کی۔ تو یہ ساری چیزیں باقاعدہ یعنی ایک سمجھ کر کے، سنجیدگی کے ساتھ، نفس پرستی سے آزاد ہو کر کے یہ چیز ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ایک بدعتی ہے، توبہ کر لیا تو ختم ہو گئی نا اس کی، وہ جرح ختم ہو جانا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جرح مفسر ہے، غیر مفسر ہے، جرح کرنے والے نے بتایا ہے کہ کیوں، اس کے اندر کیا ہے وجہ، یا نہیں بتلایا ہے،
یہ سارے اصول ہیں، ضابطے ہیں، جس کی بنیاد پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی راوی کیسے ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ خاص طور پر حکم لگانے کے چکروں میں نہ رہیں، حکم لگانے کے چکروں میں نہ رہیں۔ ان کو معلومات ہو جائے علماء سے، ہے نا، معتبر لوگوں سے کہ ہاں فلاں کا معاملہ ایسا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ اب وہ اس کی جرح کو ساری دنیا کے اندر عام کریں، ایک ماحول کشیدہ بن جائے۔ ہاں لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ بھئی فلاں کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے ہاں یہ عقیدے کا فساد ہے، یہ منہج کا فساد ہے، آپ اس کو آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز اگر اس کی ایسی ہو جو اس نے دنیا میں عام کر رکھی ہو اور عقیدے کا فساد ہو، منہج کا فساد ہو، جس سے ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو جتنے اونچے پلیٹ فارم سے وہ گندگی یا غلط منہج عام ہوا ہے، اتنے ہی اونچے پلیٹ فارم سے اس کی اصلاح کا بھی کام ہونا چاہیے، اس پر نقد و جرح کا بھی کام ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں۔ تو یہ ہے سلفی غیر سلفی جو کہنے کا مسئلہ ہے، یہ حقیقت میں تھوڑا سا باریک بھی ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر میں آپ کو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا سلفی غیر سلفی، یا اسی کو آپ منفی مطلب نگیٹو میں لے لیں، فلاں شیعہ ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں مرجی ہے، فلاں جہمی ہے، فلاں بدعتی ہے، یہ حکم عام حکم ہے۔ اس میں اور کسی کے یہاں ایک غلطی پائی جاتی ہو، اس پر حکم لگانے میں فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بدعت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک بدعت کا رجحان اس کے یہاں پایا جاتا ہے۔ صاف نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر شیعی ہے یا رافضی ہے، لیکن اس کی تحریروں سے، اس کے قلم سے یا اس کے بولنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا رجحان رافضیت کی طرف ہے، تو ہم اس کو رافضی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے عندہ رفض، اس کے یہاں کچھ رافضیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت فرق ہے کہ ایک رافضی ہے کہنا اور فلاں کے اندر کچھ رافضیت کا رجحان پایا جاتا ہے، اس کی تحریروں سے، اس کی تقریر سے لگتا ہے کہ رجحان، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے رافضی کہہ دیا تو وہ ہے کہ ہم نے اس کو اہل سنت سے نکال کر کے ہم اس کو رافضیت میں ڈال دیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے حافظ ذہبی کو کہیں گے فیہ تشیع، فلاں کے اندر شیعیت پائی جاتی ہے، فیہ ارجاء، فلاں کے اندر ارجاء کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا الگ ہے، اور فلاں مرجی ہے، فلاں شیعی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں بدعتی، یہ کہنا الگ ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ عام طور پر بے احتیاطی ہوتی ہے عوام سے، ہمارے ساتھیوں سے، عزیزوں سے، کہ وہ کسی کے اندر تھوڑی سی ایک کمی ہلکی سی پائی تو اس کو جنرل حکم لگا دیتے ہیں کہ بدعتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت زیادہ احتیاط کا کام ہے کہ وہ کیسے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اصل یہی معاملہ سلفی غیر سلفی کہنے کا بھی ہے۔ تو سلفی غیر سلفی، اگر ایک آدمی سلفی ہے لیکن یعنی سلف کے راستے پر وہ چلتا ہے، لیکن کسی ایک مسئلے میں اس کا رجحان کچھ الگ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سلفی نہیں ہے، لیکن وہ سلفی ہے، لیکن اس کے یہاں فلاں مسئلے میں یہ کمی پائی جاتی ہے، فلاں مسئلے میں اس کا رجحان جو ہے نا وہ ذرا مناسب نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کا پورے طور پر راستہ ہی الگ ہے وہ تو غیر سلفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کے یہاں راستہ کتاب و سنت کا ہے، سلف امت کا ہے، لیکن کسی مسئلے میں وہ بھی ہے نا ستھرا نہیں ہوا ہے، یا اس کے یہاں مثال کے طور پر اس مسئلے میں منہج میں ستھرائی نہیں آئی ہے، کچھ شبہات ہیں، ہے نا، کچھ مثال کے طور پر کچھ کنفیوژن ہے اس کے پاس، تو ابھی وہ اس میں اس طرف مائل ہے، یا اس نرمی برتتا ہے، کسی کو اس سلسلے میں یعنی تساہل کے ساتھ کام لیتا ہے، کھل کر کے جرح نہیں کرتا، کھل کر کے نقد نہیں کرتا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سلفی ہی نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کے یہاں یہ سلفی ہے، لیکن ایک فصلے میں ابھی کمی کوتاہی باقی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی ملعون ہے، ایک آدمی کے اس کے اندر ایک ایسا جرم پایا جاتا ہے جس سے فلاں مسئلے میں لعنت کا مستحق بنتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پوری طور پر ایک آدمی کو نکال دینا اور ایک آدمی کے اندر معمولی سی کمی ہے اس کا اظہار کرنا، دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ ہم خود راضی نہیں ہوں گے اس بات سے کہ ہمیں کوئی کسی ایک غلطی کی بنیاد پر کہے کہ ہم سلفی نہیں، ہم کہیں گے نا کہ بھائی سلفی ہوں، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
یا اس مسئلے میں مجھے بھی شرح صدر نہیں ہوا ہے، اپنے اہل علم کو میں مزید ان سے علم حاصل کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ خیر، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ بہت سارے فرق اور جماعت سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، تو کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب بھی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ نسبت اگر کسی کے ساتھ لگی ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ نسبت دونوں میں سے کسی ایک حیثیت سے لگی ہوگی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، جنہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے حرم سے جو درس کا سلسلہ تھا انہوں نے بند کیا ہے، کیونکہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، صحت ان کی اچھی نہیں رہتی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ علمی امانت باقی رہے اس کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں درس میں کوئی بات غیر مناسب بول جاؤں، علمی غلطی ہو جائے تو وہ چیز مناسب نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو اس وقت تدریس کا سلسلہ مکمل بند کر دیا ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک کتاب ہے کیف نستفید من الکتب الحدیثیۃ الستہ، ہے نا، ہم حد نہیں، یہ کتاب بھی ان کی ہے، رسالہ بھی ان کا ہے، لیکن جو بات یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو مسلکوں کی نسبت، اس حوالے سے جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب ان کی دوسری ہے کیف نستفید من کتب الحدیث والتفسیر والفقہ، حدیث، تفسیر اور فقہ کی کتابوں سے ہم کیسے استفادہ کریں کا رسالہ ہے۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے کو لکھا ہے، جیسا کہ میں یاد پڑتا ہوں، اس کتاب کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کتاب شائع نہیں ہوئی ہے، یا شائع ہوئی ہو کہیں سے لیکن اپنے پاس سے شائع نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کی، یہ جو نسبت ہے یہ نسبت دو طرح سے ہے، یہ نسبت دو طرح سے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے مسلک کے حوالے سے جاننا، کیونکہ آپ بہت کبار محدثین کو بھی آپ سنیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے، وہ حنفی تھے، وہ مالکی تھے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ وہ جیسے جمود اور تعصب والا تقلید کا نظریہ امت میں بڑھا دیا گیا ہے، اسی انداز سے وہ مقلد تھے۔ مثلا حافظ ابن کثیر کے ساتھ آپ دیکھیں گے حنبلی لکھا رہے، حافظ ابن حجر کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ شافعی لکھا رہے گا، امام نووی کے ساتھ شافعی لکھا رہے گا۔ تو آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ اسی انداز سے حنفی، شافعی، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج بر صغیر کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس معنی میں وہ شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی نہیں ہے، اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے علم جو حاصل کیا ہے فقہ کا، ان کے سامنے اسی مسلک کی کتاب تھی، اسی مسلک کی کتاب تھی، اسی مسلک کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے علم حاصل کیا ہے فقہ کا۔ لیکن جو مسائل حدیث رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف تھے، ان مسائل کو انہوں نے اس لیے کہ وہ شافعی مسلک پر پڑھ رہے ہیں ہضم کر لیا ہو، دلیلوں کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس مسلک کی کتاب کو پڑھا ضرور ہے لیکن اسے دلیلوں کی روشنی میں پڑھا ہے۔ نسبت کیوں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لگی؟ اس لیے لگی ہے کہ اسی مسلک سے متعلق کتاب اس کے سامنے تھی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ مسائل کا فیصلہ، رجحان دلیلوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ندور مع الدلیل حیث دار، ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں جہاں دلیل جائے، جہاں دلیل لے جاتی ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، ہم کسی مسلک کا تعصب نہیں کرتے ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت بھی ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے، جا بجا موجود ہے۔ یہ تعصب کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ دلیل اس کے خلاف ہو جو ان کا مسلک ہے، حنفیت کا، شافعیت کا، مالکیت کا، حنبلیت کا، اور اس کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو ان بڑے ائمہ اور علماء محدثین میں نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پہلے والوں میں، اب آج تو خیر بہت زیادہ عجیب و غریب تعصب کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو ایک نسبت حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کی یہ ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی عیب نہیں۔ صرف اچھا آپ سوچیں گے پھر مسلک کی کتاب لے کر کے کیوں پڑھا؟ تو مسلک کی کتاب اس لیے لے کر کے پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے، اور آج بھی جو پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اب جیسے کہ مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے یا ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم، کوئی بھی کتاب ہے، تو اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ نماز سے متعلق ساری کی ساری حدیثیں تو نہیں آ گئی ہیں،
ہے کہ نہیں؟ کچھ مسائل ایسی ہیں جو ترمذی سے لینے رہتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو ابو داؤد سے لینے رہتے ہیں، کچھ مسائل مسلم میں ہیں، بخاری میں ہیں، تو جب سب کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تب اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی۔ تو فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ وہ مسئلوں کو فقہی مطلب فقہی موضوعات پر تو حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ساری حدیثوں کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت پر کوئی حدیث بخاری میں ہے، کوئی نسائی میں ہے، کوئی ترمذی میں ہے، کوئی ابو داؤد میں ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے نماز کی فضیلت واضح کیجیے۔ ایک کتاب پڑھنے سے مسئلہ واضح نہیں ہوگا۔ تو سارے مسائل کی ساری دلیلیں یا میگزیمم دلیلیں آپ کو اکٹھا ملتی جائیں اور آپ آگے ایک ایک مسئلہ پڑھتے جائیں، ایسے ہی اس میں بڑی آسانی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے ہے نا ان مسائل کو کتابوں کے ذریعے سے پڑھا گیا۔ اب وہ کتاب حنفی مسلک کی بھی ہو سکتی ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ جس علاقے کا تھا وہاں وہی فقہ چلتی تھی، وہ کتاب اس کے سامنے تھی، تو اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے علم حاصل کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ باتیں دلیل کے مطابق لی جائیں، جو باتیں دلیل کے خلاف ہوں انہیں ائمہ کی تعلیمات کے مطابق اسے چھوڑ دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو فقہ کی کتابیں پڑھی گئی ہیں، جیسے نووی، ابن حجر وغیرہ جو نام آیا مثال کے طور پر، یہ اس مسلک کی فقہ کے لیے اس امام کے اصول ہیں۔ جیسے فقہ کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل کے اصول، فقہ کے سلسلے میں ہے نا امام مالک کے اصول، امام شافعی کے اصول، امام ابو حنیفہ کے اصول رحمۃ اللہ علیہ جمیعا۔ تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے نام کے ساتھ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی لگا دیا جاتا ہے۔ تعصب نہیں ہوتا ہے کہ دلیل کے خلاف بھی ہوگا تب بھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تعصب نہیں ہوتا ان کے۔ تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اس طریقے سے پڑھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے، آج بھی پڑھا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عیب کہاں ہے؟ عیب یہ ہے کہ دلیلوں کے خلاف مسائل آئیں اور اسے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے کہ ہم فلاں مسلک سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے مسلک میں اس مسئلے میں ایسے عمل کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس نتیجے میں وہ حدیثوں کو رد کر دے، آپ کی صریح سنتوں کو رد کر دے، ہے نا یہ مسئلہ۔ ایسے ہی تقلید کے مسئلے میں یہ جو حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت ہے، یہ قابل عیب ہے کہ آدمی مطلب یہ تلاش کرے کہ میں حنفی مسلک کا ہوں تو حنفی مسلک ہی سے مسئلہ پوچھوں گا۔ تو حنفیت کا تعصب کرنا، چاہے وہ حق کے مطابق ہو یا حق کے مطابق نہ ہو، یہ خطرناک ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ کہ اگر مجھے کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو میں بلا کسی تعیین کے، بلا کسی تشخیص کے، یعنی شخص کو متعین کیے ہوئے، بلا ہے نا اس کے بغیر میں کسی بھی صاحب علم سے اس کے علم پر مجھے اعتبار ہو، اعتماد ہو، میں اس سے اس مسئلے کا حل پوچھ لوں، اس کا جواب پوچھ لوں، یہ نہ دیکھوں کہ حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ مالکی ہے کہ حنبلی ہے، میں اس سے کہوں بھائی آپ صاحب علم ہیں، آپ اس مسئلے میں کتاب و سنت کی روشنی میری رہنمائی کر دیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عیب کہاں ہے؟ آدمی تعصب کرے اپنے مسلک کا، تعصب کرے ہے نا، اپنے مسلک کے ہی عالم سے پوچھے وہ، اور جو وہ کہے اسی کو مانے، چاہے اس کا مسئلہ دلیل کے خلاف ہو، اور ادھر دوسرا صاحب علم ہے جس کا تعلق شافعی مسلک سے ہے، اس کے پاس اس مسئلے کی دلیل ہے، لیکن وہ اس لیے نہ مانے کہ وہ حنفی ہے اور یہ شافعی ہے۔ یہ عیب کی بات ہے۔ تو اب جو اس میں سوال میں ہے کہ مالکی، حنبلی، شافعی یہ سب بھی منہج سے کیا ہٹے ہوئے ہیں؟ اگر یہ تعصب برتتے ہیں مسلک کا، شخصیتوں کا تقلید شخصی کرتے ہیں، تقلید اعمیٰ کرتے ہیں، اندھی تقلید، دلیل قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم فلاں مسلک کے ہیں، فلاں مسلک پر چلیں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے کہ اس کے موافق جا رہی ہے۔ اگر یہ طریقہ چل رہا ہے تو یہ بلا شبہ منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے منہج سے ہٹنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو تقلید کے مسئلے میں ان ائمہ کے حوالے سے تقلید کے مسئلے کا جھگڑا ہے، اس میں جھگڑا اسی بات کا ہے، اسی بات کا جھگڑا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو متعین طور پر طے کر لے کہ میں اسی کو فالو کروں گا، اس لیے کہ وہ فلاں مسلک کا ہے اور یہ بھی فلاں مسلک کا ہے۔ یہی قابل عیب ہے، یہی مذمت کی چیز ہے۔
ورنہ یہ عام بات ہے کہ آپ علم حاصل کرنا ہے، آپ کسی بھی صاحب علم سے علم حاصل کر لیں، بس ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت سلف امت کے منہج کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ تعین نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا. تو یہ جو شخصی تقلید ہے، جو اندھی تقلید ہے، جمود والی، ڈٹ جانے والی، اڑے رہنے والی کہ میں اس کے علاوہ باہر نہیں نکلوں گا، یہ قابل عیب ہے اور یہ بلا شبہ منہج کے خلاف ہے. کیونکہ منہج کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول منہج، وَأُولِي الْأَمْرِ منہج ہے. تو ظاہر سی بات ہے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑے کے بعد تو پلٹنا ہے قرآن و سنت کی طرف. تو جھگڑے کے بعد بھی ہم اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، منہج کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف؟ یہ منہج کے خلاف ہے یہ. تو بلا شبہ یہ ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نسبتیں ہیں دو طرح کی ہیں. ایک تعصب والی نسبت ہے، ہٹ دھرمی والی نسبت ہے، شخصی تقلید والی نسبت ہے، اندھی تقلید والی نسبت ہے. یہ منہج کے خلاف ہے. ورنہ کسی مسلک کے عالم سے مسئلہ پوچھا جائے، قرآن و سنت کے مطابق بتائے، کسی مسلک کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے کیا نام ہے فقہ کا علم حاصل کیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات. سلف سے خلف تک چلتا رہا. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور بقیہ جو سوالات انشاءاللہ وہ اگلے اس میں مجلس میں آپ سے اس پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف امت کے منہج کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.